اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. بلوچستان جب میں اکیلے گئی وہاں پہ, یہ پچھلے 2 پروگرامز میں آپ سے بلوچستان کی ہی بات ہوتی رہی ہے تو یہ بھی کنٹینیوٹی ہے اسی کی. لیکن آج کے ایپیسوڈ میں خاص طور پہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں بلوچستان کے ریزیلینٹ عوام کو. پاکستان پورے کے عوام بہت ریزیلینٹ ہیں, لیکن بلوچستان نے ان پرٹیکولر پچھلے کئی سالوں میں, کئی دہائیوں میں ایکچولی جس طریقے سے ٹیررزم کا مقابلہ کیا ہے, جس طرح سے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا ہے, اور جس طرح سے آسمانی آفات کا بھی مقابلہ کیا ہے, تو یہ ایپیسوڈ میں خاص طور پہ بلوچستان کے ان بہادر لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور جو میں نے کہا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, تو جب میں یہاں سے نکلی بلوچستان کے لیے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا جو مشن ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا. یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آپ بلوچستان جا رہی ہو. جو بھی سنتا تھا, خیر پاکستان کو سن کے بھی لوگ کافی حیرت زدہ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ بلوچستان کا سنتے ہیں تو خاص طور پہ بہت سے لوگوں نے ایڈوائز کیا not to travel to بلوچستان, اور not to even travel تو کام کرنا تو دور کی بات ہے, سفر کرنے سے بھی لوگوں نے منع کیا. تھوڑا بہت فیئر تھا کہیں نہ کہیں, میں اس کو ٹوٹلی ڈینائی نہیں کروں گی, لیکن جو توکل اور جو فیتھ اپنے لوگوں میں اور توکل اللہ پہ جو تھا, اس نے اس سفر کو بہت آسان اور پروڈکٹیو بنا دیا ایٹ دی اینڈ. اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز کو بھی اسی طرح کی ایڈوائزز تھیں جو امریکہ سے آ رہے تھے, اور میں ان کو بھی کوڈوز دینا چاہوں گی کہ they still decided to travel to بلوچستان for a purpose to help flood victims. اب بلوچستان میں جب میں گئی ہوں تو بہت ہی انٹرسٹنگ لوگوں سے میرا سامنا ہوا. پہلی بات تو یہ کہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو میں نے, ہمارے جو لوگ جیسے ہیپینس انڈیکس کی جب بات ہو رہی تھی پچھلے کچھ سالوں میں, تو پاکستان کے لوگ بہت اوپر پائے گئے ہیپینس انڈیکس میں. تو یہی میں کہتی ہوں کہ ریزیلینٹ لوگ ہیں ہمارے وہاں کے عوام. اور میری وہاب بگٹی سے بھی ملاقات ہوئی جو کوک اسٹوڈیو کے بڑے مشہور سنگر ہیں اس وقت. کنا یاری سانگ ان کا بڑا مشہور ہے, میرے ساتھ بھی انہوں نے گنگنایا ڈیرہ مراد جمالی کے سفر میں. اس ایپیسوڈ میں آپ کی کچھ اور انٹرسٹنگ لوگوں سے ملاقات کروانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہ ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹ ہی میں نے کی ہے بلوچستان کے عوام کو. میری جہاز میں ملاقات ہوئی ڈاکٹر عابدہ گل سے. ان کے ساتھ میری تھوڑی سی کنورسیشن ہوئی. شی واز دی ڈائریکٹر آف پاپولیشن پلاننگ. پاپولیشن کو لے کر بھی جہاں باتیں بہت سی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی میری. So we don't have proper birthing place at the moment because the flood has almost destroyed all the birthing place and the hospitals and the district level setups. So I think we need the equipments for the safe deliveries and the kits, especially delivery kits, and for the contraceptives. Station for landing. We need a lot of contraceptive kits for the patients that they should be distributed and we should be telling them how to use it. اچھا, یہ تو پریکاشنری بھی ہو گیا, لیکن جو ابھی امیڈیٹ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہاؤ پیپل ول ڈیل ود دس اف they have to go through deliveries or for newborns and all those issues. Yes, of course, waterborne diseases are there. Sepsis is a big problem because they will not be having proper clean place to deliver, and then sepsis. But mortality is the death rate is because of the sepsis. Infection is waterborne diseases for the kids بہت زیادہ common ہے آج کل. ملیریا اور ڈینگی کا بھی ابھی سننے میں آ رہا ہے. ڈینگی بہت بڑا چیلنج ہے, اور ملیریا, ٹائیفائڈس, کولرا, ڈائسنٹریز, ساری پرابلمس فیس کرنے ہیں. آئی ہوپ سو کہ وی ریچ ٹو دی نیڈیز اینڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. اسی طرح میری ملاقات ہوئی جیولوجسٹ ٹرنڈ ٹو اے سیٹلمنٹ ورکر, ناٹ اونلی اے ورکر, ہی از رننگ اے فل فلیج بگ آرگنائزیشن ہیڈنگ دیٹ ترقی فاؤنڈیشن. امجد رشید, ان کا بھی ذکر کروں گی. اور پھر میں آپ کی ملاقات اس میں کول مائنز ورکرز سے بھی کرواؤں گی. ایک ایسی بچی جس کے فادر کی اور بھائی کی دونوں کی ڈیتھ کول مائن گیس لیک میں ہو گئی, اینڈ شی از لیفٹ وتھ نو بڈی, جسٹ اس کی مدر اور 1-2 چھوٹے بہن بھائی, اینڈ دے ڈونٹ ایون ہیو اے ہاؤس ٹو لیو ان.
تو اسی طرح کے لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے کی جو مسکراہٹیں ہیں، جو آنکھوں میں امید ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی کہ ہاؤ ٹو بی گریٹفل فار ایور. ایک بوری میں 100 کلو ہے. اس میں جب یہ 10 گن لیتے ہیں نا، مزدور گنتے ہیں اپنا ٹرک کے اندر ڈالتے ہوئے، پھر 1 ٹن بن جاتا ہے. اس طرح 40 ٹن ایک گاڑی میں جاتا ہے. تو انہوں نے اپنا کاؤنٹنگ سسٹم رکھا ہے، یہ ان کا کیلکولیٹر ہے. So this is the local miners calculator. They calculate by these rocks. So each rock represents 1 ton of coal. آپ کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام افسانہ ہے. افسانہ. جی ہاں افسانہ. آپ بتا رہے ہو کہ بھائی اور آپ کے ابو، جی ہاں. ان کی کان میں ڈیتھ ہو گئی. جی ہاں. کان میں کام کرتے تھے؟ جی ہاں، وہ لوگ لیز میں کام کرتے تھے، وہ لوگ دونوں ان لوگ کی ہو گئی. تو دونوں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 2 مہینے 6 دن ہوئے. اور اب آپ گھر پہ صرف آپ اور چھوٹا بھائی ہے؟ ایک میں ہوں، ایک میرا چھوٹا بھائی، ایک میری امی ہے، اور نہ ہم لوگ کو مکان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی سیلاب میں کچھ حالات خراب ہوئے کیا؟ جی سیلاب میں جو ہم لوگ کا کچا مکان تھا وہ بھی گر گیا بارش میں. ابھی ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے. جی ہاں، بس کچھ بھی نہیں ہے. ابو بھی، جو کمانے والا ابو تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اور جو بھائی تھا بڑا وہ بھی فوت ہو گیا. دونوں ہو گئے. ابھی ہم لوگ گھر میں کوئی نہیں ہے. ایک میں ہوں، میری امی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے بس. کوئلے کی کان میں کام کر رہے تھے تو ادھر سے پتھر گرا آپ کا، تو آپ کی کمر ٹوٹ گئی. تو پھر سرجری آپ کی ہوئی، آپریشن ہوا آپ کا. تو ابھی چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی نہیں چل سکتے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 مہینے ہو گئے ہیں بستر پہ. اوہ. This is the emergency ward in much. You can see there's literally nothing. اللہ آپ کو صحت دے. کیا نام ہے آپ کا؟ جاندوس. چلے اللہ تعالیٰ سلامتی دے آپ کو اور صحت دے. بارش میں ہم لوگ آئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جن لوگوں کے گھر گر چکے ہیں وہ کس کنڈیشن میں اس وقت فیس کرتے ہیں جب ہارش ویدر ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے ان کی حالت دیکھی تو بہت ہی کیا کہتے ہیں، تھوڑا قیامت کا یا حشر کا سما جیسے ہوتا ہے. آئی فیلٹ ٹیریبل اینڈ ہارٹ بروکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ میں اس وقت ہیلپ نہیں کر پائی ان کی. اور مجھے 4 مہینے پہلے بارشیں ہوئی ہیں اور یہ سب گھر گرے ہیں ان کے. تو 4 مہینے کے بعد بھی ابھی تک ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ لوگ اپنی 2 دیواریں نہیں کھڑی کر سکے. وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا دکھانا. وہ مٹی کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں واپس. یہ واپس مٹی کے ساتھ اس دیوار کو کوشش کر رہے ہیں بلڈ کرنے کی، وچ از ناٹ ویری سیف آپشن، کیونکہ پہلے بھی آپ لوگوں کے مٹی کے گھر تھے جو کہ گر گئے. اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سچویشن ہے، گھر تھوڑے سے پکے اور مضبوط ہوں تو ہی وہ بچ پاتے ہیں، اس ویدر کو سہ پاتے ہیں. اور ابھی کل پھر بارش ہوئی ہے تو کیا حالات ہوئے آپ کے رات کو؟ بارش تھا، ہمارا بچے ذلیل تھا، باجی ہم ذلیل تھا، کیا کریں، مجبور ہے، پیسہ نہیں ہے. تو شوہر کیا کرتا ہے آپ کا؟ ہاتھ کا مزدور ہے، یہ ہاتھ کی مزدور. جی یہ بابل ہیں. ہی ورکڈ فار ایدھی فار 17 years, ایدھی ایمبولینس. And he says that he has worked through all those terrorist attacks, bomb blasts and everything, and he used to collect all those pieces of human. اچھا آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی آپ نے 3000 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے 3000 ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے، جو جن کے پیسز آپ نے اکٹھے کر جی کے جی تو 3000 بام بلاسٹ کے. جی. اس کے بعد جو ہے میں نے پی ڈی میں اور یہاں پہ جو کام کیا کورونا میں 2020 میں، تقریباً ہم نے 650 میتیں اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا. اور کورونا میں جو شروع میں آیا تھا لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، لوگ بیزار ہو گئے اپنے میت سے. اس وقت تو ہاں اپنے نہیں اپنوں کو اپنے بھی نہیں چھو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے جو نا اپنے جان پہ
अकेला भाई लोग मुझे मना कर रहा था भाई ये नहीं करो, मेरे जो ना साथी थे वो मेरे बैठने से इनकार कर दिया, बोलते भाई आप जो ना किस काम में लगे हो हम लोग हाँ, तो आपसे ही ना उनको कुछ हो जाए। जज़ाकल्लाह जी, आपने ये सब जबरदस्त काम इंसानी किया। खिदमत इंसानी हम खिदमत। जो ये करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, ये जो अल्लाह जो ना पूरी इंसानियत की बगैर कोई मजहब कोई नस्ल, हम लोग सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बाबुल फॉर दिस सर्विस। शुक्रिया दाई। चले, दादो ठीक हो गई। हाँ, दादो की आंखें ठीक हो गई। तो अब अपने पोते नजर आए, कैसा लगा? शुक्र है अल्लाह का, पोते को हम देखा ऐसा खुशी हो गया हमको। हाँ, नहीं देखा था ना आपने? नहीं, पहले बड़े से नहीं देखा हाँ, था। तो ये पोते को आपने देखा पहली बार। जी जी। आपका नाम असलम है या। और आपको गोली लगी थी मस्तों में, जी मस्तों में लगे। मस्तूंग में, या। और यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजरते यहाँ से लगे। यहाँ से निकल गई, या। और आपके दांत भी चले गए, एक आंख भी चली गई। या, तो ये किसने मारा था, क्यों मारा था? क्लीन टारगेट किलिंग। या तो आप क्यों टारगेट थे मासूम पता ही इंसान? नहीं, बस हालत सही नहीं था। कब की बात है ये? 2011 की बात 2011 की। या। तो जिन इलाकों में मैं इस वक्त रिलीफ वर्क कर रही हूँ, उन इलाकों में ये कॉमन स्टोरीज़ हैं। हर दूसरे तीसरे ख़ानदान में इस तरह की सिचुएशंस हैं। साथ ही साथ आपकी मुलाकात बहुत से डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने हमारे इस मिशन में हमारा पूरा साथ दिया, starting from Dr. Usman Mustafa from US, Dr. Hamza, who is going to be a doctor student, medical student, और पाकिस्तान में Dr. Salahuddin, Dr. Usama, Dr. Mujibullah, who is a cardiologist as well, और Dr. Saud. These are young doctors जिन्होंने मेरे साथ मेडिकल कैंप्स में शाना बशाना काम किया। डॉक्टर ज़ैनब का जिक्र भी ज़रूर करना चाहूँगी। शी इज़ अ डेंटिस्ट, और डॉक्टर रशीदा की वो बेटी हैं, डॉक्टर ज़ैनब पनेज़ई, emerging young energetic girl who has lot of dreams to serve her own people in Balochistan, जबकि उसके पास ऑप्शन थी कहीं पे भी जाके काम करने की, but these doctors chose to remain in Balochistan. So मेरी तरफ से a big salute to all of them, kudos to them, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स they are getting paid to work in Balochistan, but they are not working in Balochistan. They are taking salaries from the government और जगहों पे अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। लेकिन जिन डॉक्टर्स का मैंने अभी जिक्र किया है, ये अपनी आवाम को, अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते हुए। इसमें एक इंटरेस्टिंग और पर्सनालिटी है, कैडबरी चॉकलेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ पे, इरफान काकड़। इनसे मेरी जहाज़ में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आप आबे गुम और मच के बच्चों के लिए चॉकलेट्स देते। मैं कल जा रही हूँ वहाँ पे उनके घरों की इनॉग्रेशन करने, जो हम पिछले 2-3 महीनों से बना रहे थे। He was kind enough, and he was next day he was standing with big boxes of Cadbury chocolate on our way to Mach. रास्ते में उन्होंने खुद हमें वो boxes deliver किए of the sweet treats for the kids. जी डॉक्टर साहब, how was it? It was beyond our expectation. We saw more than 800 patients, I think. We multiple doctors. Alhamdulillah. And we still have some We still doctors have who a are lot of sitting, local doctors who are sitting still there, seeing. still seeing Yes. patients. I would like to know what our medical student Hamza thinks. Okay, Hamza. Yeah, just Over like to you. just like the doctor said, it was very successful. I think we saw maybe even 1,000 patients, and we were able to give a lot of medications that were needed in this area, blood pressure medications and pain medications. So we were able to get a good target population. I think we'll be able to make a significant difference for years to come. Wonderful. Thank you so much. ऑल थैंक यू। आप आई यहाँ पे, आपने ये एरिया बलूचिस्तान का देखा। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि यहाँ पे लोग एम्पावर्ड नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, विच इज़ आई फील रॉन्ग, because there are a lot of girls, a lot of women, a lot of people working for their community. आज भी हमारे आने का यही वो था कि ये इस कम्युनिटी को किसी ने एज सच सर्व नहीं किया है, ये निगलेक्टेड कम्युनिटी में काउंट होती है। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ आना और आप सबके साथ इनको सर्व करना जो वाकई में नीडी थे इस चीज़ के, दे नीडेड दिस थिंग। तो इट वाज अमेजिंग और बहुत अच्छा रहा सब। आप बताएं आपका मच का सिलेक्शन कैसे था? हाउ यू केम टू नो अबाउट मच के मच ही जाना है और मच में ही हमने ये सारा कैंप वगैरह करना है?
اچھا پہلا کریڈٹ تو میں دوں گی امجد رشید کو بالکل کیونکہ ہی کائنڈ آف پلانٹڈ دیٹ سیڈ. انہوں نے کہا کہ مچھ میں مائننگ کمیونٹی ہے اینڈ دیٹ انٹریگڈ می بیکاز مائنس کو لے کر ہمارے کینیڈا میں بھی مائنس ہیں اینڈ دین وی نو بلوچستان از رچ ان مائنس اینڈ منرلس, لیکن ان کا کبھی بھی یوٹیلائزیشن صحیح سے ہوئی یا نہیں ہوئی آئی ڈونٹ نو. سو آئی واز کوائٹ انٹریگڈ, میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے وزٹ تو کرائیں نا, لیٹس گو سروے دیٹ ایریا. And the day we surveyed it, I met so many needy people and so many sick people. Actually, they were sick. They were so sick and they were waiting to be seen by somebody. تو مجھے لگا کہ یہ تو واقعی, لیکن دوسری طرف جو ریلکٹنس وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی کو لے کر اور ان ایشوز پر, اور اسپیشلی ان دا ویسٹ جو ویسٹرن نیریٹو ہے وہ پاکستان کو لے کر آپ کو پتہ ہے, اور اسپیشلی ٹرائبل ایریاز کو, ایسی جگہ کو. لیکن جب میں آئی ہوں یہاں پہ دا وے پیپل ایمبریسڈ اس ود رسپیکٹ, ود لو, ود کیئر, اٹ واز امیزنگ. اور مجھے لگتا ہے جن لوگوں کے پاس جتنا کم ہوتا ہے دے آر ولنگ ٹو گیو مور. بالکل دے گیو مور, دے آر پیشنیٹ اباؤٹ یو, دے کیئر فار یو, دے لو یو انکنڈیشنلی. آج جیسے ہم آئے تھے ایوری بڈی واز سو ہیپی, like we did nothing but they were so happy. Basically they did something for us, you know. They were all very happy and they were not understanding what they wanted to give us in return, and everything went really well, and they were the most deserving people, I guess. مجھے خود جب کل پتہ چلا کہ مچھ جانا ہے, I was ready کہ مچھ is a place I'll for sure go for a camp because they need it. تو بہت اچھا گزر گیا, it was amazing. So Dr. Osama cannot speak Brahui. یہ براوی میں تو آپ براوی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں جی, زبردست. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو صبح سے کس طرح کے پیشنٹ زیادہ آپ نے دیکھے؟ زیادہ تر یہاں پہ جو ہیں کرونک کیسز بھی ہیں, کچھ تھوڑے بہت ملیریا کے بھی ہیں, کچھ ٹائیفائڈ کے کیسز بھی آ رہے ہیں یہاں پہ. مگر میجر جو ہے نا ہارٹ برننگ کے پیشنٹ آ رہے ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, وہ پیشنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو جنرلی یہی آ رہے ہیں, اور یہاں پہ کچھ جو ہیں انفیکشس ڈیزیزز کے بھی ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہاں ایک پرماننٹ کلینک یا ہاسپٹل ہوتا ہے تو شاید یہ کرونک پیشنٹس اتنے نہیں ہوتے. بالکل, موسٹ آف دی پیشنٹ جو ہیں ان کی یہی کمپلین ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے. بتائیے صبح سے آپ نے کس طرح کے مریض دیکھے؟ میم یہاں پہ پیشنٹس آ رہے ہیں, چیسٹ ایشوز ہیں, سور تھروٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور ریسنٹلی فلڈ ایشوز کی وجہ سے اسکن الرجی بہت زیادہ ہے پیشنٹ کو. تو یہی کیسز ہم فی الحال تک تو ڈیل کر رہے ہیں. ایسا بس یہی فی الحال مطلب بخار کے بچوں کو چھوٹے بہت نمونیا, نومینائٹس وغیرہ کے کیسز آ رہے ہیں. میڈیکل فیسلٹی ایز سچ نہیں ہے تو بھی زیادہ جی, کیونکہ میم یہاں پر نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ کرنے کا. اصل میں یہاں پہ پیشنٹ بہت سفر کر رہے تھے. ریسنٹلی آفٹر فلڈ ایپیسوڈ کوئی خاص ایسا کوئی پیشنٹ کو میڈیسن پرووائڈ نہیں کی گئی ہیں, اور پیشنٹ بہت سفر کر رہے تھے. ریسنٹلی کوئٹہ ٹریول کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ مطلب سچویشن ہی ایسی تھی, روڈ کنڈیشن بھی نہیں تھی. تو اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک فری میڈیکل کیمپ ہو گیا ہے, پیشنٹ بہت اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, اور ہم انہیں پراپرلی میڈیسنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تھینک یو میم. جزاک اللہ, تھینک یو. زیادہ تر یہاں پہ لوگوں کے گلے خراب ہیں, معدے خراب ہے, پیٹ کسی کے خراب ہے, بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے, بہت آئرن ڈیفیشینٹ, وٹامن سی, کیلشیم ڈیفیشینٹ پیشنٹ ہے, میل نرشڈ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, انفیکشنز بہت زیادہ ہے یہاں پہ, اسکن انفیکشن بہت زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں, ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے, گلے خراب ہے, اور پیٹ کافی لوگ کے خراب ہے, معدہ تقریباً سب کے خراب ہے, دماغ تقریباً 100% خراب ہے. تو جو دوائی نہیں ہیں اس کے لیے کچھ مریضوں کو تھوڑا سا کیش بھی دیا جا رہا ہے اس حساب سے کہ وہ باہر سے پرچیز کر سکیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ مریض جو ہیں لائنڈ اپ ہیں, اور ابھی ان کے لیے جلدی کھانا بھی پہنچ جائے گا, اور یہ انشاءاللہ پھر ان کو فوڈ بھی سرو کی جائے گی, بیکاز یہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر پورا دن وہ دے آر ہیئر فرام آل اوور دا پلیسز, it's good to have some food here as well. Balochistan is a beautiful mosaic of all the cultures of Central Asia as well. اور ہاں کرکٹ اسٹیڈیم کیا کہیں گے اس کو, بس ایک کرکٹ پچ ہے, اس کے بھی حالات بہت برے تھے. میرا وہاں سے گزرنا ہوا تو پچ کی ریپیئر کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈونیشن دیا, لیکن پیپل ور سو ایکسائٹیڈ ٹو سی پاکستان. ان علاقوں میں باہر سے لوگ اب نہیں آ رہے, خوف زدہ ہیں یا جو بھی ریزنز ہیں, ان علاقوں کے حالات جیسے بھی ہیں. تو جب کوئی باہر سے آتا ہے, پیپل گیٹ سو ایکسائٹیڈ اینڈ دے وارملی ویلکم دیم بیکاز دے وانٹ ٹو ایکسچینج آئیڈیاز, ایکسچینج دیئر کلچر, دیئر یو نو, اینڈ اٹس بیوٹیفل کلچر اوور دیئر. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی خوف زدہ ہیں اپنے خوف کو دور رکھ کے پاکستان میں ضرور وزٹ کریں, اور ایسے علاقوں کا بھی وزٹ کریں جہاں کے بارے میں ادروائز آپ کو ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن نیریٹو آپ کو خوف زدہ کرتا ہے.
So take good care of yourself and people around you. और क्या कहते हैं कि fear हमेशा unknown का होता है. Once you get to know people, once you get to know the areas, तो आपका fear ख़त्म हो जाता है. तो प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, 2 कदम आगे बढ़ें, वो लोग 4 कदम आगे बढ़ेंगे और उन लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमें उनको इन हालात में अलग नहीं छोड़ना चाहिए. बस अब आज के बाद ये जो है ना नंगे पैर नहीं फिरना, हमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, ये चले पैर. या पर तो चप्पल आड़ता घंटी, या चप्पल आड़ता घंटी. आई आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सब ठीक हो? जी, thank you so much for watching all these 3 episodes on बलूचिस्तान. पहले एपिसोड में हमने आपको बलूचिस्तान के हालात दिखाए फ्लड्स के दौरान, और दूसरी एपिसोड में आपसे बातचीत की कि हमने किस तरह से मेडिकल कैंप्स और ये सब कंडक्ट किए वहाँ पे लोगों को रिलीफ देने के लिए, और तीसरे में हमने रिहैबिलिटेशन की बात की कि घर किस तरह से बनाए, और साथ ही साथ जो आखिरी एपिसोड इसमें हमने आपकी वहाँ के रिजिलियंट लोगों से मुलाकात करवाई. इसमें मैं अपना सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मैं अदा करना चाहूँगी, इस पूरे सफ़र में वहाँ के लोगों का शुक्रिया तो अदा किया मैंने, लेकिन जब तक मेरी अपनी फैमिली से, मेरे बच्चों से मुझे सपोर्ट ना मिलती तो मैं ये सफ़र कर ही ना पाती. तो आई एम एवर ग्रेटफुल टू माई चिल्ड्रन, टू माई फ्रेंड्स एंड अ सपोर्ट सिस्टम दैट आई हैव इन पाकिस्तान एज वेल, ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर अली, उसका मैं बहुत जिक्र करना चाहूँगी. क्योंकि जब भी मेरे कोई ट्रैवल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर. अगर हमने रहबर विलेज का साइन भी अगर बनाया बलूचिस्तान में, तो वो भी उसने मुझे लाहौर से बनवा के भेजा. सो आई एम एवर ग्रेटफुल टू माई ब्रदर, माई भाभी राबिया एंड माई अदर फैमिली मेम्बर्स हु आर ऑलवेज देयर, जैन, जुबैर एंड एवरीबडी हु इज़ देयर. थैंक यू सो मच. और हाँ, सबसे बेहतरीन शुक्रिया जो मैं अदा करना चाहती हूँ इन एपिसोड्स को इतने खूबसूरत तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, तलहा का और काजी साहब का, जो कि कैमरे के पीछे होते हैं. अभी बस मैं इस प्रोग्राम को इसी तरह से रैप अप करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी आप दे सकते हैं, अगर वो आपकी एफर्ट्स हैं, अगर स्माइल है, अगर वर्ड्स हैं, अगर पैसा है, जिस तरीके से भी कुछ ना कुछ ज़रूर दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कीजिए. और नेक्स्ट प्रोग्राम में, अब हम चूँकि बलूचिस्तान को रैप अप कर रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको और खूबसूरत डेस्टिनेशंस का सफ़र भी कराऊंगी. और मेरे सफ़र में सिर्फ और सिर्फ सफ़र नहीं होता, उसमें वहाँ के लोगों से मुलाकात ज़रूरी होती है. टू गेट टू नो देयर इश्यूज़, टू गेट टू नो द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, हाउ पीपल लिव, देयर लैंग्वेजेस, देयर कल्चर, देयर कुजीन, देयर म्यूज़िक एंड ऑल दैट. जाते जाते कुछ कहना चाहूँगी. खिज़र से कहा मुश्किल में रहता हूँ, कहा आसान कर डालो, कि जिस शय से मोहब्बत हो वही कुर्बान कर डालो. कहा बेकल्ब हैं आहें, कहा उससे तड़प मांगो, उठो तारीक ये शब में जरा खूने जिगर डालो. कहा राज़े सकूं क्या है, कहा लोगों के दुख बांटो, जो चेहरे बेधनक देखो उन्हें रंगों से भर डालो, उन्हें रंगों से भर डालो.